اچھے ڈاکٹر کو دیکھتی ہے تو اس کے دل کے اندر یہ امنگ جاگتی ہے کہ میرا بیٹا بھی اچھا ڈاکٹر بنے۔ جب کسی اچھے ٹیچر سے ملاقات ہوتی ہے تو کبھی دل ہمیں امنگیں انگڑائیاں لیتی ہے، میرا بچہ بھی اچھا ٹیچر بنے۔ اسی طریقے سے کسی اچھے اخلاق والے انسان کو دیکھتی ہے تو دل کے اندر یہ تمنائیں امٹ آتی ہے کہ میرے بچے کے اخلاق بھی ایسے ہی ہو۔ غرض کہ انسان کی یہ فطرت ہے، جب بھی کسی اچھے انسان کو انسان دیکھتا ہے تو اس کے دل کے اندر تمنائیں انگڑائیاں لینے لگتی ہے کہ میرا بچہ بھی ایسا ہو، میری بچی بھی ایسی ہو۔ یاد رکھنا، انسان سنور کر سدھر کر آسمانوں سے نہیں اترا کرتے، اور انسان سنور کر اور سدھر کر زمین سے نہیں نکلا کرتے۔ زمین کے اوپر جو بھی آتا ہے، مخصوص ہستیوں کی بات نہیں کرتا، عام انسان کی بات کرتا ہوں، زمین کے اوپر جو بھی آتا ہے، ان پڑھ آتا ہے، اخلاق سے آری آتا ہے، افکار سے جو وہ آری آتا ہے۔ غرض کے پیدا ہونے والے انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جس طریقے سے ایک جانور کی فکر ہوتی ہے کہ پیدائش کے بعد مجھے غذا مل جائے، ویسے ہی انسان بھی یہی فکر لے کر کے آتا ہے۔ اللہ اکبر، نہ اس کے پاس علم ہوتا ہے، نہ اس کے پاس تقویٰ ہوتا ہے، نہ اس کے پاس جو ہے وہ اللہ اکبر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ بس اس کو اتنا شعور دیا جاتا ہے کہ اللہ اکبر جب اسے بھوک لگے تو ماں کا سینہ ٹٹول لیا جائے، وہاں سے اس کو غذا مل جائے گی۔ لیکن پھر آپ دیکھیں، ایک انسان جو ان پڑھ پیدا ہوا تھا، ایک انسان جو اخلاق سے عاری پیدا ہوا تھا، ایک انسان جس میں بولنے کی صلاحیت نہیں تھی، ایک انسان جس میں چلنے کی صلاحیت نہیں تھی، بالکل اسی طرح جیسے انسان میں، جیسے جانوروں میں بولنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، لیکن اب مجھے بتاؤ اس کو بولنا کون سکھاتا ہے؟ اگر ماں انگریزی بولتی ہے تو بچے کی زبان بھی انگریزی ہوتی ہے، اگر ماں مراٹھی بولتی ہے تو بچہ بھی مراٹھی بولتا ہے، اگر ماں تیلگو بولتی ہے تو بچہ بھی تیلگو بولتا ہے۔ غرض کہ مجھے بتائیں، بچہ تو بے زبان آیا تھا، بتاؤ اس بچے کی زبان منہ میں جو ہے وہ زبان تو تھی، لیکن بولنے کی صلاحیت کس نے دی؟ اس کی ماں کی تربیت نے دی۔ ماں عربی بولے گی تو بیٹا انگلش بولنے والا نہیں ہوگا، ماں انگلش بولے گی تو بیٹا عربی بولنے والا نہیں ہوگا۔ اس سے بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ ماں کی زبان بچے کی زبان بن جاتی ہے، اسی طرح ماں کی سوچ بچے کی سوچ بن جاتی ہے، ماں کا کردار بچے کا کردار بن جاتا ہے۔ اب پتا چلا کہ مائیں جس سوچ کی ہوگی بچوں کی بھی سوچ وہی ہوگی، مائیں جس فکر کی ہوگی بچوں کی فکر بھی وہی ہوگی۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آج ہمارے بچے خود غرض کیوں ہیں؟ اس لیے کہ مائیں خود غرض ہیں۔ آج ہمارے بچے عاشق رسول کیوں نہیں ہیں جیسے ہونا چاہیے تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماؤں کے اندر عشق مصطفیٰ وہ نہیں ہے۔ آج ہمارے بچے عبادت گزار کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ ماؤں کے اندر وہ عبادت کا جذبہ نہیں ہے۔ آئیے میں بہت جلدی سے اپنی گفتگو کرتے ہوئے، مجھے اس وقت جو ہے ماہرہ مطہرہ کی خانقاہ یاد آ رہی ہے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، آپ نے سنا ہوگا سلسلہ قادریہ کی جو ہندوستان میں بڑی بڑی خانقاہیں ہیں، ان خانقاہوں میں سر فہرست جو خانقاہ ہے اسے ماہرہ مطہرہ کی خانقاہ کہتے ہیں۔ وہ عظیم خانقاہ ہے، بدایوں شریف وہیں سے فیض جا رہا ہے، امام اہل سنت کو بریلی شریف وہیں سے فیض آ رہا ہے۔ شیخ المشائخ حضور اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ اسی دسترخوان کے خوشچین نظر آ رہے ہیں، سرکار آل رسول احمدی کے فیوز و برکات کی شکل میں۔ غرض کے بڑی عظیم خانقاہ ہے، اس خانقاہ کے جو موجودہ سجادہ نشین ہے آقائے نعمت حضور سیدی امین ملت، ان کے برادر اصغر مرشدی حضور سیدی سرکار سید نجیب حیدر صاحب قبلہ مدظلہ العالی نے مجھے ایک بات بتائی، اب ماں کا کردار کس طریقے سے بچوں پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اہل علم جو جانتے ہیں اس خانقاہ کے موجودہ شہزادگان کو آپ کو پتا ہوگا کہ اللہ اکبر وہ قربانیاں دینے والے، قوم کا درد رکھنے والے، قوم کی فکر رکھنے والے، قوم کے حوالے سے قربانی کا جذبہ رکھنے والے، اللہ اکبر چند مشائخ میں ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ اللہ اکبر یہ وہ لوگ ہیں جو
جو جلسوں میں جاتے ہیں تو لے کر نہیں بلکہ دے کر کے آتے ہیں، یہ ان کی عادت ہے، یہ ان کی فطرت ہے۔ میں بہت سوچا کرتا تھا ان شہزادوں کے اندر، شہزادے سب ہیں قابل تعظیم ہیں، لیکن ان شہزادوں کے اندر جو موجودہ ماہرہ مطالعہ کے شہزادگان ہیں، علماء نواز ہیں، چھوٹوں کو نوازنے والے ہیں، لوگوں کی فکر کرنے والے ہیں، تو مجھے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ اکبر، ماں کتنا بڑا کردار ادا کر سکتی ہے، ماں کتنی عظیم تربیت کر سکتی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، اے خاتون جنت کی کنیزوں، ہمارے مرشد آقائے نعمت حضور سیدی احسن العلماء رحمت اللہ تعالی علیہ کی اہلیہ، یعنی حضور سیدی امین ملت کی والدہ، حضور سیدی رفیق ملت کی والدہ، اللہ اکبر، یوں تو وہ نسب کے اعتبار سے نقوی سیدہ تھی، یعنی امام نقی کی اولاد میں سے تھی۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں کس طرح بچوں کی تربیت کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ سسرال سے میکے کی طرف جا رہی تھی اور آپ کے شہزادگان آپ کے ساتھ میں تھے۔ حضور شرف ملت، بڑا نام ہے علم کی دنیا میں، جن کے اشعار جو وہ بڑے بڑے اہل علم پڑھتے نظر آتے ہیں، ان کا بچپنا تھا۔ حضور سیدی رفیق ملت نے مجھے بتایا، ہوا یہ اللہ اکبر کہ حضور شرف ملت متزل العالی جو ہے وہ ٹرین کے اندر ٹرین سے اترے اسٹیشن پہ کسی کام کی غرض سے، اور اس کے بعد جب واپس چڑھے تو جلدی میں پیر کا ایک جوتا گر گیا، اسٹیشن پہ گر گیا۔ آپ اندازہ فرمائیں، ذرا غور کیجئے، آپ بھی مائیں ہیں، اگر کسی بچے کا ایک جوتا گر جائے، ایک چپل گر جائے تو مائیں کیا کرتی ہے؟ یا تو بچے کو ڈانٹتی ہے، یا تو بچے کو سزا دیتی ہے، یا تو بچے سے ناراضگی کا اظہار کرتی ہے۔ اللہ اکبر، مگر قربان جائیں اس سیدہ پر کیا فکر تھی۔ اللہ اکبر، نام بھی فاطمہ تھا اور کردار میں بھی سیدہ فاطمہ الزہرا کے کردار کی جھلک تھی۔ جیسے ہی ایک جوتا جو ہے وہ اسٹیشن پہ گر گیا اور ٹرین چل پڑی، انہوں نے جلدی سے دوسرا جوتا بھی گرا دیا۔ آپ دیکھیں، فکر دیکھیں، انداز دیکھیں، بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے۔ دوسرا جوتا بھی گرا دیا۔ دوسرا جوتا گرانے کی وجہ یہ تھی، ایک جوتا ہمارے پاس ہے، ایک جوتا گر گیا ہے، وہ جوتا ہم اٹھا تو سکتے نہیں، ٹرین چل پڑی ہے، اور ایک جوتا نہ ہمارے کام آ سکتا ہے نہ کسی کے کام آ سکتا ہے۔ پہلا گرا ہے تو دوسرا بھی گرا دو، ہمارے نہیں، کم از کم کسی کے تو کام آ سکتا ہے۔ یہ فکر تھی، یہ انداز تھا، یہ سوچ تھی۔ اور ابھی حضرت نے مجھے اللہ اکبر ایک بات اور بتائی، مجھے اور حیرت ہوئی۔ مانیرہ مطہرہ میں جن دنوں سب کے گھر میں پنکھے نہیں ہوتے تھے، لائٹ کا اتنا دور نہیں تھا، تو حضور رفیق ملت سرکار سیدی نجیب حیدر صاحب متزل العالی نے مجھے بتایا کہ اللہ اکبر، جب مانیرہ مطہرہ میں سب کے گھروں میں پنکھے نہیں تھے، لائٹ نہیں تھی، اس وقت رات کو جب پنکھے چالو کیے جاتے تھے تو مخدومہ پنکھوں کو بند کر کے کہتی تھی، مانیرہ کی عوام اگر گرمی میں سو رہی ہے تو تمہیں پنکھوں کی ہوا میں سونے کا کیا حق ہے۔ اندازہ فرمائیں، یہ تربیت کی جاتی ہے اور یہ ذہنی تربیت ہوتی ہے بچوں کی۔ اللہ اکبر، آج مائیں اپنے آپ کو خود غرض بنا چکی ہے، ان کے خود کے بچے خود غرض ہو گئے ہیں۔ آج مائیں دین سے کوسوں دور ہیں، ان کے بچے دین سے کوسوں دور ہیں۔ یاد رکھیے، ماں جو تربیت کر سکتی ہے اپنے ذہن کے اعتبار سے، اپنے سوچ کے اعتبار سے، اپنی فکر کے اعتبار سے اسے تربیت کرنی ہوگی، لیکن تربیت کرنے والے مربی کو پہلے خود عمل کرنا پڑے گا۔ بہنوں کو دین ہی نہیں پتا، بہنوں کو مذہب ہی نہیں پتا، بہنوں کو مسلک ہی نہیں پتا، وہ اپنے بچوں کو کیا سکھا سکے گی۔ آئیے، ابھی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو کلام پڑھا جا رہا تھا اور بربط دل پر جو عشق کا نغمہ چھیڑ دیا گیا تھا، اللہ اکبر، اسی سے متاثر ہو کر کے میں آپ کے سامنے اولاد کی تربیت کے 3 اجزاء آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں اور باپ کو تربیت کے 3 اصول عطا فرمائے ہیں۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے بچوں کو سب سے پہلے اپنے
بچوں کو سب سے پہلے 3 باتیں سکھاؤ. نمبر 1 اپنے نبی کا عشق سکھاؤ, اپنے نبی کی محبت سکھاؤ, اپنے نبی کا پیار سکھاؤ. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, آج محبت رسول کی باتیں کون کرتا ہے؟ آج عشق رسول کی باتیں کون کرتا ہے؟ بچے روتے ہیں, ان کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا جاتا ہے. بچے مستی کرتے ہیں, ان کو گھر سے باہر کر دیا جاتا ہے, جاؤ جا کر کے باہر کھیلو. اسی طریقے سے ماں کو بھی کچھ نہیں پتا رسول اللہ کی شان کیا ہے, رسول اللہ کا کردار کیا ہے, اللہ کے رسول کی زندگی کیا ہے. آئیے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں. میں اپنی بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں. جب ماں اپنے بچوں کو سلائے تو کہانی سلا کر نہ سلائے, بلکہ اپنے بچوں کو رسول اللہ کی زندگی کے واقعات بیان کرے. حضور کے واقعات اتنے دلچسپ ہیں, حضور علیہ السلام کے واقعات اتنے خوبصورت ہیں, حضور علیہ السلام کے واقعات اتنے حقیقت پر مبنی ہیں کہ اگر ہم بچوں کو سلائیں گے. اور ایک بات یاد رکھنا, ماں اگر خطیب کوئی تقریر کرتا ہے, بچے اس پہ شک کر سکتے ہیں, لوگ اس پہ ڈاؤٹ جو کھڑا کر سکتے ہیں, لیکن ماں اور باپ بچپنے میں جو بھی بات اپنے بچوں کو بتاتے ہیں وہ بغیر کسی دلیل کے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. آئیے وہ دھڑکتے ہوئے دل سے اس داستان کو بھی سنیں. وہ مائیں کیسی تربیت کرتی تھی اور اس دور کا ماحول کیا تھا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس درد کے ساتھ, جس کوشش کے ساتھ, جس محنت کے ساتھ اس دین کو ہم تک پہنچایا, وہ آپ پر پوشیدہ نہیں ہوگا. ہاں رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے خندق تک کھودی ہے. حضور علیہ السلام کی شہزادیوں کو طلاق تک دی گئی ہے. شاب ابی طالب کے اندر 3 سال تک کے حضور علیہ السلام کو اور ان کے پورے خاندان کو قید تک کر دیا گیا ہے. نہ اس پر چھت تھی, نہ اس پر کوئی سائبان تھا. 3 سال کی سردیاں, 3 سال کی گرمیاں, 3 سال کی برسات بغیر چھت کے مصطفیٰ جان رحمت اور ان کے گھرانے نے برداشت کی ہے. یہ ایک الگ سا عنوان ہے. اس درد کو کون محسوس کرے گا؟ آج کی قوم تو نیاز کھا کر پلنے والی ہے اور ہاتھ چوم کر اور چموا کر کے جنتوں کی بشارتیں لینے اور دینے والی ہے. سن لو, جس کے ہاتھ ریشم سے زیادہ نرم تھے اس نے اس دین کو ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے خندق تک کھودی ہے. ہاں جس کے رخ نازنین کی قسم جو ہے قرآن مقدس کا اللہ اکبر جگہ جگہ پر یاد کرتا ہے, اس رخ نازنین پر خندق کھودتے وقت جو ہے گرد و غبار بھی اٹا ہوا دیکھا گیا ہے. یہ اور بات ہے, 3 مہینے جس کے گھر میں دین کی اشاعت کی خاطر چولہا نہیں جلا ہے, وہ مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت ہے. ہاں اللہ اکبر, جس کا گھر اتنا مختصر تھا, مرتبہ اتنا بلند تھا کہ سدرا کا مکین بھی تصور میں نہیں لا سکتا, اور گھر اتنا مختصر تھا کہ اگر کھڑے ہونے والا ہاتھ اٹھاتا تو مصطفیٰ جان رحمت کی چھت پر اس کا ہاتھ جا کر کے لگتا. مرتبہ اتنا بلند کہ عرش کی عقل دنگ ہے, چرخ میں آسمان ہے, جانے مراد اب کدھر, ہائے تیرا مکان ہے. اور چھت اتنی مختصر ہے کہ اگر ہاتھ اٹھا دو اللہ اکبر تو چھت پر ہاتھ لگے. رقبہ حجرے کا اتنا مختصر ہے کہ اگر ام المومنین پیر پھیلا کر کے سوئے تو مصطفیٰ جان رحمت کا مصلی بھی بچھ نہ سکے. اس حالت میں مصطفیٰ جان رحمت نے اللہ کے دین کو ہمارے گھر تک پہنچایا ہے. میں کہتا ہوں جو باپ کی محنتوں کا درد محسوس نہ کرے وہ قابل رحم اور قابل عزت نہیں ہے. جو رسول اللہ کی محنتوں اور ان کے درد کو محسوس نہ کرے وہ قوم کبھی بھی عزت پانے کے قابل نہیں ہے. کاش کہ خواتین کو پتا ہوتا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی شہزادیوں نے اس دین کی خاطر طلاق پایا ہے. ایک نہیں 2 بیٹیوں نے 3 سال تک شاب ابی طالب کی قید رہی ہے. اللہ اکبر. بہرحال یہ ایک الگ سا عنوان ہے, لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں احد کا میدان سجنے والا ہے. اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا بلال کو بلایا. بلال جاؤ اور جا کر مدینہ منورہ کی گلیوں میں اعلان کر دو, مدینے والوں سونے کا وقت نہیں ہے, مصلی پر رونے والوں بس مصلی پہ رونے کا وقت نہیں ہے, تلاوت کرنے والوں اٹھو, مصحف کی نہیں چہرے مصطفیٰ کی تلاوت کے لیے چلو, سر جھکانے والوں سر جھکانے کا وقت نہیں ہے بلکہ معراج بندگی کا وقت
वक्त आ गया है। सर झुकाने से बड़ा काम सर कटाने का काम है। चलो चलो, इसलिए कि झुका हुआ सर कहां ले जाएगा, ये तो अपनी जगह है, लेकिन कटे हुए सर सीधा जन्नत में ले जाते हैं, जिसे शहादत कहते हैं। बहरहाल अल्लाह अकबर, दुनिया का कोई कायद ऐसा नहीं जो मरने के लिए बुलाता था। ये एक कायद ऐसा था जो मरने के लिए बुलाता था, लेकिन तारीख गवाह है कायद मरने के लिए बुलाता है और पूरा मदीना बिस्तर छोड़कर मुस्तफा जान रहमत के कदमों में हाजिर हो जाता है। मर्द तो मर्द है, जवान तो जवान है, सब तो सब है, लेकिन एक वाकया अल्लाह अकबर, उस ऐलाने बिलाल के अगर तारीखी हैसियत बयान की जाए उसे घंटों चाहिए, लेकिन उन सब की तरफ न जाते हुए सिर्फ एक घर की दास्तान सुन ले। किसी माँ की तरबियत के असरात को महसूस कर लो। सीरियल, फिल्म और गाने गजलों में डूब करके अपने बच्चों को आवारा बनाने वाली जालिम माँ होने का हक अदा करो। अब तक तो हम यही सुनते थे कि माँ में ममता होती है, माएँ भी इतनी कठोर होगी 15वीं सदी में, कभी सोचा भी नहीं था। आप कहेंगे तू हमें इल्जाम देता है, याद रखें जब तुम्हारे चूल्हे की आग में तुम अपने बच्चों को जलता नहीं देख सकती, ये ममता के खिलाफ है, तो अपने बच्चों को जहन्नम का कुत्ता बनते हुए तुम कैसे देख रही हो? क्या ये ममता के खिलाफ नहीं है? अगर वो गाने गा रहा है तो जहन्नम में जा रहा है, तुम्हारी ममता कहां चली गई? अगर वो सीरियल देख रहा है जहन्नम की तरफ जा रहा है, तुम्हारी ममता कहां चली गई? ममता सिर्फ गोद में लेकर के गाल चूमने का नाम नहीं है। अरे जिन गालों को तू चूम रही है, इन गालों को जहन्नम की आग से बचा ले, इन गालों को कब्र के कीड़े खाने से बचा ले, और तेरे बच्चे और बच्चियों के गालों को कब्र के कीड़े से उसी वक्त तू बचा सकती है जब इन गालों को तू शरीयत और सजदे का पाबंद बनाएगी, हुजूर की वफा का पाबंद बनाएगी। मेरी बहन, ममता का मतलब ये नहीं सिर्फ मिठाइयां खिलाओ। अरे ये मिठाइयां तो अब बंदर और कुत्तों को भी नसीब है। अपने बच्चों को मिठाइयां खिलाने की ममता की बजाय जन्नत के मेवे खिलाने की फिक्र करो, और ये बगैर तरबियत के नहीं हो सकता। ऐ खातून जन्नत की कनीज हो, अल्लाह अकबर, एक घर है, उस घर की दास्तान सुने धड़कते हुए दिल से। बिलाल हबशी अपने अंदाज में, अपने रंग में, इश्क मुस्तफा में डूब कर कहते हैं, मदीने वालों, मुस्तफा जाने रहमत का हुक्म आ गया, सोने का वक्त नहीं, उठो उठो, चलो चलो, रसूलुल्लाह बुला रहे हैं, मुसल्ले पे रोने का वक्त नहीं, चलो चलो, हुजूर जान की नजरें लेकर बुला रहे हैं। मुसहफ से कुरान की आयतें पढ़ने वालों, अभी कुरान की आयतें पढ़ने का वक्त नहीं, अब रूए मुस्तफा की तिलावत के लिए चलो, जुल्फे मुस्तफा की तिलावत के लिए चलो, हुजूर के वल्लैल जुल्फों की तिलावत के लिए चलो, हुजूर के रुखे वद्दुहा की तिलावत के लिए चलो, हुजूर के दाने व नज्म की तिलावत के लिए चलो, हुजूर के शिफतैन की, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, उनके वो गुलहाए क़ुद्स की पंखड़ियों वाले वो पतले पतले नाजुक होठों की तिलावत के लिए चलो। मुसहफ की तिलावत तो कायनात में हर कोई करेगा, लेकिन रुखे मुस्तफा की तिलावत सिर्फ सहाबा का मुकद्दर था। अल्लाह अकबर, रुखे मुस्तफा है वो आईना कि अब ऐसे दूसरा आईना न हमारी बज़्म ख्याल में, न दुकाने आईना साज में, आयात कुरान अबरूयत, तफसीर कुरान गेसुयत, रोए तो कुरान मा इमातुई, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। दंदानो लबो जुल्फ रुखे शाह के फिदाई है, दुर्रे अदन लाले यमन मुश्क खुतन फूल। अल्लाह अकबर, एक नन्हा सा बच्चा माँ की आगोश में सो रहा है, बिलाल हबशी की आवाज एक बेवा खातून के कान में पड़ती है, और जैसे उसके कान में आवाज पड़ी बिलाल की आवाज, वो आवाज जो कभी अजान के अल्फाज की शक्ल में कानों में रस खोलती थी, जब वो आवाज सैयदना बिलाल की एक बेवा खातून की कान में जब गूंजती है, उसने तवज्जो किया, आवाज आ रही थी, रोने वालों चलो हुजूर बुलाते हैं, सोने वाले चलो हुजूर बुलाते हैं, तालियों चलो हुजूर बुलाते हैं। अल्लाह अकबर, खातून उठ के बैठ गई, हुजूर क्यों बुला रहे हैं? आवाज आई,
احد کا میدان سج گیا ہے. عرب کے گنڈے اسلام کو مٹانے کے لیے احد کے پہاڑ کے دامن میں جمع ہونے کی تیاری کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا, آنکھ میں آنسو آ گئے. پوچھنا چاہتا ہوں بہنوں, زیور کی یاد میں رونے والیوں, نئے کپڑے نہ ملنے پہ رونے والیوں, اللہ اکبر, بیوٹی پارلر میں نہ جانے دینے پہ رونے والیوں, اپنی پسند کی غذائیں نہ ملنے پہ رونے والیوں, ذرا کسی سچی عاشقہ رسول کو تو روتے ہوئے دیکھو. اللہ اکبر. ایک عاشقہ مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرنے والی بیوہ کیوں رو رہی ہے؟ آنکھ میں آنسو کیوں ہے؟ حضور نے, دینے والے رسول نے طلب کیا ہے. دینے والا طلب کرتا ہے تو کسی خاص موقع پر طلب کرتا ہے. اللہ اکبر. چپ کے آنسو نکل رہے ہیں. دھیرے دھیرے یہ آنسو جذبات کے تلاطم میں غوطہ زن ہوتے ہیں, اور جیسے وہ خاموش آنسو جذبات کے تلاطم میں غوطہ زن ہوتے ہیں, ہچکیاں بلند ہوتی ہیں. لیکن چار دیواری میں ان ہچکیوں کو سننے والا کون تھا؟ کوئی نہیں تھا. اللہ اکبر. یا تو جس کے لیے ہچکیاں نکل رہی تھی وہ کانے لالے کرامت تک وہ آواز پہنچ سکتی تھی, یا اس کانے لال کو بنانے والے قدرت قادر و قیوم تک وہ آواز پہنچ رہی تھی. اور تیسرا کوئی بندہ اگر تھا, 4 سال کا ننھا سا چھوٹا سا بچہ ماں کی آغوش میں سو رہا تھا. آغوش مادر اس سے چھین لی گئی تھی. ماں کے درد نے بچے کی آغوش کو ختم کر دیا, اور جب ہچکیاں بلند ہوئی, ماں کی ہچکیوں سے ننھے سے 4 سال کے بچے کی آنکھ کھلی. ننھے سے بچے نے رات کے آخری پہر میں, رات کے پچھلے پہر میں ماں کو روتے دیکھا. ننھے سے دماغ نے رہنمائی کی, شاید رات کا پچھلا پہر ہے, رات کے پچھلے پہر میں سب کو محبوب یاد آتا ہے, شاید امی کو بھی اپنا محبوب شوہر یاد آ گیا ہو. ماں کا دامن پکڑا, ننھا سا بچہ مچلا اور مچل کر کہتا ہے, امی کیا تمہیں میرے بابا کی یاد آئی ہے؟ بابا کی یاد ستا رہی ہے. ماں نے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا, میرے لال, میرے درد کو تو سمجھ نہیں سکتا, تیرے بابا کی یاد نہیں آ رہی ہے, بلکہ بات اتنی ہے, تو سو جا میرے بچے, میرے لال, تو میرے درد کو سمجھنے کے قابل نہیں, ابھی تجھے اتنی سوچ نہیں کہ تو میرا درد سمجھ سکے. ننھے سے بچے نے ماں کی تربیت کے دیے ہوئے گوہروں کو لوٹایا. کہتے ہیں جو دو وہی واپس ملتا ہے. ننھے سے بچے نے کہا, ماں تم مجھے کیسے سلا سکتی ہو اور میں کیسے سو سکتا ہوں؟ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ ماں روتے ہوئے ہچکیاں بلند کرے اور بچہ ماں کی آغوش میں سو جائے؟ ماں تمہیں بتانا پڑے گا, تم کیوں رو رہی ہو؟ ماں نے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہا, بیٹا نبی کا منادی بلال ابھی اعلان کرتے ہوئے تشریف لے گئے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا دین پہ وقت آیا ہے. مکے کے مخالفین جو ہے دین کو مٹانے کی نیت سے مدینہ منورہ کی طرف کوچ کر چکے ہیں اور احد کے دامن میں وہ کھڑے ہونے والے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ضرورت ہے, لوگ جانوں کی نظریں لے کر کے پہنچے. اللہ اکبر. میرے لال, میرے پاس کوئی جوان بیٹا نہیں تاکہ نبی کے قدموں پہ قربان کر دوں. اللہ اکبر. بھائی مولانا موسیٰ رضوی نے دل کے تاروں کو جو چھیڑا ہے, اسی مرد قلندر نے کہا تھا, نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, پیدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. اللہ اکبر. عشق کا تقاضا یہی ہے. اللہ اللہ. لوگ بچوں کو بچا کر رکھتے ہیں کہ بڑھاپے میں کام آئے. اس شاخ آل کو مصطفیٰ جان رحمت پہ قربان کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں جسے بڑھاپا آئے گا اسے بڑھاپے میں کوئی کام آئے گا. لیکن مصطفیٰ وہ سہارا ہے جو بچپنے میں بھی کام آتے ہیں, جوانی میں بھی کام آتے ہیں, بڑھاپے میں بھی کام آتے ہیں. اور جس قبر میں اولاد کام نہیں آتی اس قبر میں بھی وہ تھپکیاں دے کر سلانے کے لیے تشریف لاتے ہیں. جہاں بچوں کی رسائی نہیں ہے وہاں آمنہ کے لال, آمنہ کا لال, عبداللہ کا راج دلارا, نور کی آنکھوں کا تارا, ان کی رسائی قدرت نے وہاں تک رکھی ہے. پیاسے ہو تو جام کوثر پلا دے. موت میں کی ہچکیوں کے درمیان آنکھوں سے جام پلا کر کے سیرابی عطا فرما دے. میرے امام کہتے, باپ جب ایک لوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہے, باپ جہاں
سے بھاگے. لطف آپ فرماتے یہ ہے بندے کو مرکز میں ٹھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہے, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے یہ ہے, کسرے دنا تک کس کی رسائی, جاتے یہ ہے آتے یہ ہے, جاتے یہ ہے آتے یہ ہے. قید و رضا سے خوش ہو خوش رہے, قید و رضا سے خوش ہو خوش رہے, مزدہ رضا کا سناتے یہ ہے. اللہ اکبر. بچوں کی پرورش اس لیے کی جاتی ہے کہ بڑھاپے میں کام آئے. ہمارا نبی تو وہ ہے, ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب سے وہ ہماری مدد فرما رہے ہیں. ماں کے شکم میں اللہ نکمہ نہ دیتا اگر مصطفیٰ جان رحمت کی خیرات نہ ہوتی. اس لیے کہ حضور کہتے ہیں واللہ یؤتی انما انا قاسم, اللہ دیتا ہے میں ہی تقسیم کرتا ہوں. دیتا تو وہ ہے, ہاتھ مصطفیٰ جان رحمت کے ہے. ماں کے پیٹ میں جس کا ہاتھ سہارا دیتے ہو, قبر کے پیٹ میں کیا اس کا ہاتھ سہارا نہیں دے سکتا؟ لیکن ہم نے سب سکھایا, حضور سے وفا نہیں سکھایا, حضور سے محبت نہیں سکھایا. اے ماں, اگر ممتا کا حق ادا کرنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے دامن سے وابستہ کرو. عرض کر رہا تھا ننھے سے بچے نے کہا ماں کیا بات ہے, ماں نے کہا بیٹا حضور نے طلب فرمایا ہے, میرے پاس کوئی جوان بیٹا نہیں تاکہ میں حضور کے قدموں پہ قربان کر دوں. ننھے سے بچے نے, 4 سال کا بچہ, 4 سال کے بچوں کو شعور کیا ہوتا ہے. انسان کے 4 سال کے بچے چاکلیٹ گیم اور کھلونے سے زیادہ کی سمجھ نہیں رکھتے, لیکن یہ ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے. 4 سال کا ننھا سا بچہ کہتا ہے بس اتنی سی بات ہے, تمہارے پاس کوئی جوان بیٹا نہیں اسی لیے رو رہی ہوں. جوان بیٹا نہیں, میں تو موجود ہوں, چلو مجھے لے چلو اور مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پہ قربان کر دو. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہنوں, یہ 4 سال کے بچے میں قربانی کا جذبہ کس نے پیدا کیا تھا؟ آگے خود اس کا ورق کھلتا ہے, آگے خود اس کا راز کھلتا ہے. کیا ہوا؟ اللہ اکبر. 4 سال کا ننھا سا بچہ ماں سے کہتا ہے مجھے نبی کے قدموں پہ قربان کر دو. ماں نے بچے کا ہاتھ پکڑا, مسجد نبوی شریف کی طرف روانہ ہو گئی. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم صحن مسجد میں صحابہ کی قطار لگوا رہے تھے. اللہ اکبر. صحابہ کرام کی قطار لگوا رہے تھے. ایسے میں حضور کی نگاہ نبوت اٹھی, دروازے پر کوئی ننھا سے بچے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے کھڑی ہے, برقع پوش خاتون ہے. حضور علیہ السلام نے پھر بلال کو طلب کیا. یہ بھی حضرت بلال کے نصیب تھے. اعلان کرنا ہے تو بلال, اذان دینا ہے تو بلال, اونٹوں کو چارہ دینا ہے تو بلال, بکریوں کی خدمت کرنا ہے تو بلال, نالین درست کرنا ہے تو بلال, وضو کا پانی رکھنا ہے تو بلال. بلال 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 اتنا زبان پر آیا کہ اللہ اکبر. ان کی زبان سے بلال سن کر آسمان والوں نے بھی بلال سے پیار کرنا شروع کیا. نبی نے غلام کی حیثیت سے بلال کو پکارا, عرب والوں نے آقا کی حیثیت سے بلال کو پکارا. اللہ اکبر. عمر ابن خطاب جیسا شخص کہتا تھا یا سیدنا بلال, بلال تو میرا بھی سردار ہے. اللہ اکبر. کس بلندی پر پہنچایا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق نے, محبت نے, پیار نے. اللہ اکبر. ننھے سے بچے نے کہا ماں مجھے قربان کر دو. ماں کھڑی ہے ننھے سے بچے کے ہاتھ میں ہاتھ لے کے. حضور نے کہا بلال ادھر آ. بلال آئے. جی یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. بلال یہ عورت یہاں کیسے آئی, اتنی رات کو یہ یہاں کیوں ہے, رات کے پچھلے پہر کیوں ہے؟ بلال گئے. بلال نے کہا مائی یہاں عورتوں کو نہیں بلایا, یہاں مردوں کو بلایا گیا. اس خاتون نے کہا بلال اپنا اعلان اتنی جلدی بھول گئے, تم ہی تو کہہ رہے تھے حضور نے نذرانے بلائے ہیں جانوں کی. تو کہا ہاں مردوں کو تمہیں نہیں کہا, میں حضور سے بات کرنا چاہتی ہوں. اللہ اکبر. آقا تشریف لائے. حضور علیہ السلام سے خاتون نے کہا آقا نہ میرا جوان بیٹا ہے نہ جوان شوہر ہے, ننھی سی امانت لائی ہوں. حضور آپ نے جان کی نظریں طلب کیے, یہ چھوٹی سی نظر قبول فرما لے. اللہ اکبر. مگر وہ رحمت للعالمین جس نے جانوروں کے ننھے بچوں کو ذبح کرنے سے قربانی کے موقع پر منع فرمایا ہے. نبی فرماتے ہیں 1 سال سے کم بکری کا بچہ ذبح نہیں ہوگا, کیونکہ بکری جوان ہوتی ہے سال بھر میں, یعنی جوانی سے پہلے بکری بھی رائے خدا میں قربان کرنا جس رسول نے اللہ اکبر پسند نہ فرمایا ہو, جو بچوں کا اتنا خیال کرتا ہوں اس اعتبار سے. اللہ اکبر. وہ ننھے سے 4 سال کے بچوں کو قربانی کے لیے میرے کریم آقا نے فرمایا حق و باطل کا مارکا قیامت تک چلتا رہے گا. خاتون تیری
तेरी नीयत अच्छी है, दुआ करते हैं अल्लाह तेरे बच्चे को जवान करे, लंबी उम्र अता करे, ये दीन की राह में काम आए, ले जा, तरबियत कर, परवरिश कर, हक को बातिल का मार्का तो क़यामत तक चलेगा, ये बच्चा फिर काम आएगा। माँ ने दुआ पाई, हुजूर की दुआ लेकर जैसे ही पलटने लगी, नन्हे से बच्चे ने माँ का हाथ छोड़ दिया। माँ का हाथ जैसे ही छूटा, माँ ने बच्चे की तरफ देखा, बच्चे ने हाथ जोड़ के कहा, आका सोते वक्त तो माँ यही कहती है, यही सबक सुनाती है, यही दर्स सुनाती है, यही किस्से सुनाती है, यही अकीदा बताती है कि बेटा एक नबी का दरबार है जहां जाने वाला सवाली कभी वापस नहीं आता। अल्लाह अकबर, वो जहान भर के दाता मुझे फेर देंगे खाली, वो जहान भर के दाता मुझे फेर देंगे खाली। अल्लाह अकबर, मेरी तौबा है खुदाया, मेरे नफ्स की बदी है। अल्लाह अकबर, ये क्या मैं सोच रहा हूं, जिसके आंगन से जिब्रील का दामन भरता है वो मुझे खाली दामन फेरेंगे। वो तो जहान भर के दाता है, जहान नहीं बल्कि जहानों के दाता है, वो आलमीन के दाता है। उनकी शान तो ये है, नहीं सुनता ही नहीं, मानने वाला तेरा। नन्ना सा 4 साल का बच्चा कह रहा है, मेरी माँ ने तो मुझे ये सबक पढ़ाया है, तन्हा वो नबी का दर है जहां साइल वापस खाली हाथ नहीं जाता, और वो भी अपने नहीं, ये दरबारे मोहम्मद है, यहां अपनों का क्या कहना, यहां से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। अल्लाह अकबर, नन्हे से बच्चे ने कहा, मेरे मालिक मेरे आका, माँ का दर्स है कि तेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता, मैं कैसे खाली जा सकता हूं, मैं हथियार नहीं उठा सकता, दुश्मन से लड़ नहीं सकता, लेकिन हुजूर आपके नालैन पे आने वाले गुबार मैं अपने सीने पे लेकर आपके नालैन की तो हिफाजत कर सकता हूं। अंदाजा फरमाए, ये जज्बात थे बच्चों में, ये जज्बात किसने पैदा किए थे, ये माओ की तरबियत ने पैदा किए थे। आज अगर हमारे बच्चे क्रिकेटर, हीरो, एक्टर और खुदा जाने किस किस के मकरो फरेब में डूबे हैं, ये सिर्फ माओ की गलती है, और माँ के साथ साथ बाप की गलती है। माँ बाप बनने का मतलब ये नहीं मिठाइयाँ बांटो, माँ बाप बनने का ये मतलब नहीं कि बुढ़ापे में काम आएंगे। मेरी बहनों, हमारे लिए नबी काम आने के लिए काफी है। हमें तो अल्लाह ने बच्चे अमानत के तौर पे दिए हैं, ये बच्चे अमानत के तौर पे हैं। अब इस अमानत की तुम क्या हिफाजत कर रही हो? मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, पहली चीज अपने नबी की मोहब्बत, दूसरी चीज नबी की अहले बैत की मोहब्बत, नबी की आल की मोहब्बत सिखाओ, अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, और तीसरी चीज मेरे आका फरमाते हैं, कुरान की तालीम दो अपने बच्चों को।